الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة وللرسول وللمؤمنين. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت کا ایک جرز وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ کہ عزت تو اللہ کی، عزت کا عطا کرنے والا بھی اللہ ہے. وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. جو اس رسول کے ساتھ جڑ جائے، دین کے ساتھ جڑ جائے، پھر ماضی اس کا کیسا ہی بدکار یا ذلت آموز ہی کیوں نہ گزرا ہو، اس رسول کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اس کی عزتوں میں اللہ روز بروز اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایک خاص کے لیے، کسی ایک مخصوص طبقہ کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا کہ یہ ایک خاص زمانہ کے لیے ہے یا مخصوص طبقہ کے لیے ہے، بلکہ اس کی جتنی ضروریات زندگی ہے، انسان کی ضروریات زندگی اول سے لے کر آخر تک ہر زمانے کے لیے مشعل راہ ہے دین اسلام. چاہے آپ کہیں کہ پتھروں کے دور میں رہتے ہوں، چاہے آپ ترقی یافتہ ممالک کے اندر روز بروز ترقی کرتے ہوئے ممالک میں رہتے ہوں، کہیں پر بھی، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی زمانے میں، اگر کوئی شخص دین سے بیزار ہوتا ہے معاذ اللہ تو ذلت مقدر ہے، اور رہتا ہو زمینی فرشی نشستوں پر، یا آپ ایک جملہ
لیکن وابستگی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پختہ ہو اور اسلام کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا وفادار ہو، تو رہتا تو چھوٹی سی ایک جھونپڑی کے اندر ہو، لیکن ایسے لوگوں کے محل آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں خود دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا بنگلہ حضرت عمر بن خطاب کا نہیں ہے، لیکن فرمایا معراج کی شب اے عمر جنت میں تمہارے محل کو دیکھا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میں چاہتا تھا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤں، پھر مجھے حیا آئی کہ عمر کا گھر ہے، اللہ کا عطا کردہ جنت کا ایک خوبصورت محل ہے، تو اس حیا نے مجھے روکا۔ عرض کی یا رسول اللہ عمر اور آپ سے حیا کرتا، عمر اور آپ سے حیا کرتا؟ تو جو بھی وابستہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گیا، ان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ اصحاب کی عزت آپ کے سامنے ہے۔ جو ذلیل آدمی اگر کوئی جسارت کرتا ہے تو وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے، ان کی عزت میں فرق آنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ عزت مل چکی ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دستور رہا، محبت کا یہ انداز رہا کہ آپ سے وابستہ ہونے والے جتنے بھی اشخاص تھے، چاہے جوان مرد ہوں، بوڑھے والدین ہوں، بوڑھی عورتیں ہوں یا چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں، حضور کا انداز شفقت محبت ایک الگ انداز میں ہر سیرت نگار نے مختلف اندازوں میں مختلف طریقوں سے نقل کی ہے کہ حضور سرور کائنات ایک بوڑھی عورت سے کیسے ہم ہوتے ہیں۔ تپتی ہوئی دھوپ ہے، ایک ہے جس کے دماغ میں کچھ خلل ہے، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوپ میں لے کے کھڑی ہے اور اپنا روداد اپنا غم بیان کر رہی ہے۔ اور کافی دیر بیان کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو مجنونہ ہے، یہ اس کی ذہنی حالت جو ہے، تو آپ نے اتنی تکلیف فرمایا اگر اس کا غم میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ اس کا غم میں نہیں سنوں گا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ سنے تو پھر کون سنے گا؟ یہ وہی انسان ہے جو کچھ ہی عرصہ پہلے حضور کی پیدائش سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ جو مالدار ہے، جو طاقتور ہے، اس کی تو عزت ہے، جو کمزور ہے، ناتواں ہے، غریب ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور سب سے کمزور انسانوں کے اندر بچیاں، لڑکیاں، یہ اپنے ظلم میں اتنا بڑھ گیا کہ چھوٹی ننھی بچیوں کو بھی اس نے قبروں کے اندر زندہ درگور کر دیا۔ اور جب اسلام قبول کیا تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کیا اسلام سارے گناہ مٹا دیتا ہے؟ فرمایا سارے گناہ۔ فرمایا دور جہالت کا ایک قصہ جو میرے ہاتھ سے سرزد ہو گیا ہے، وہ جب یاد آتا ہے تو غمزدہ ہو جاتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنا پورا قصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا، کیسے ایک بچی کو جو ہے وہ زندہ درگور اپنے ہاتھ سے کیا، جو بارہا پکار پکار کر یہ کہتی ہے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں کسی چیز کی جو ہے فرمائش نہیں کروں گی، لیکن جب مٹی گردن تک آ گئی نا تو پھر ایک ندائے غیبی دی اللہ رب العزت کی طرف توجہ کر کے کہ اس رسول کو بھیج جو ہمیں عزت عطا فرمائے، اس رسول کو بھیج۔
پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز محبت اور شفقت ایسا بھی رہا کہ نماز کی حالت میں بھی امامہ حضور سرور کائنات کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ وہ نماز جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز کے حضور نے فرمایا ایسی ادا کر کہ جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں سوچ سکتا ہے، ایسا نہیں کر سکتا ہے، تو پھر یہ گمان تو کرنا کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ تو اعلیٰ درجے کی، حضور کی تو نماز ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ جنت کا ذکر ہو تو سامنے جنت کھل جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جنت کے باغوں کا ذکر ہوتا، انگوروں کا ذکر ہوتا تو ہم نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو بڑھا رہے ہیں۔ حالت نماز میں جماعت ہو رہی ہے، آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ نماز کے ختام کے بعد ہم نے عرض کی محبت کا انداز ہے اصحاب کا، پیچھے پہلی صف میں بھی کھڑے ہوں حضور کی طرف، یعنی نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ حالت نماز میں سرور، یہاں تک بھی آپ کو روایات میں ملے گا کہ ہم سری نمازوں میں بھی حضور کی کرت کو دیکھتے کہ آپ کوئی کرت ضرور کرتے کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک جو ہے وہ ہل رہی ہوتی تو ہمیں معلوم چلتا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کیا توجہ ہے حالت نماز میں، یہ توجہ ہے اصحاب کی۔ حضور ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ صحابہ نے نماز کے اختتام کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا جب جنت کے پھلوں کا ذکر تو اللہ نے وہ پھل میرے سامنے، میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کے جو ہے اس پھل کو توڑ لوں، اگر توڑ لیتا قیامت تک تم کھاتے، قیامت تک تم کھاتے، لیکن اس میں کمی نہیں آنے والی تھی، وہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میرے کریم آقا ہے، کریم ہے، کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ اصحاب کا یہ دستور بھی رہا، صحابیات کا دستور بھی رہا۔ حضور کی محبت اور شفقت کو دیکھ کر وہ اپنی چھوٹی بچیوں کو حضور سرور کائنات، کوئی ہدیہ دینا ہوتا تو چھوٹے بچوں کو یا چھوٹی بچیوں کے حوالے کرتے، جاؤ حضور کو یہ ہدیہ ان کے گھر تک پہنچا دو۔ ام سلیم نے ایک چھوٹی بچی کو جو ہے بھیجا کہ یہ گھی ہے، ایک کپی کے اندر ڈال کر جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کر دو۔ وہ چھوٹی بچی ننھے قدم اٹھاتے حضور سرور کائنات کے حجرہ مبارک میں پہنچی اور سرور کائنات کو فرمایا ام سلیم نے یہ بھیجا ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے فرمایا کہ اس بچی کے حوالے کر دو۔ وہ بچی واپس لے کر اس برتن کو لائی اور ام سلیم اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، اس بچی نے اس کپی کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا واپس آتی ہیں، کپی میں گھی تو ویسے ہی کا ویسے ہی بھرا پڑا ہے۔ وہ بچی سے پوچھتی ہے کہ تجھے میں نے کہا تھا کہ جا کر یہ گھی جو ہے حضور سرور کائنات کو فرمایا، میں تو دے آئی تھی، میں دے آئی، آپ نے حکم دیا میں دے آئی۔ انگلی پکڑ کے بچی کے ساتھ ام سلیم چلتی ہیں، حضور سرور کائنات کے دربار اقدس میں پہنچتی ہیں، در انور پر آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ گھی بھیجا تھا، یہ شاید فرمایا دے دیا، وہ ہدیہ آ گیا ہمارے پاس، یہ جو تیرے پاس پڑا ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا نکالا کر، تھوڑا تھوڑا نکالا کر، ایک چھوٹی سی کپی کے اندر ام سلیم سے فرمایا سرور کائنات نے تھوڑا تھوڑا نکالا کر، خود بھی کھایا کر، پڑوسیوں کو بھی کھلایا کر۔ فرماتی ہیں 1 سال تک وہ گھی چلتا رہا، چھوٹی سی کپی کا۔ دیکھ رہے ہیں ایک بیٹی ہے حضور سرور کائنات کے کاندھوں پر سوار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر سوار ہے۔ حضور مسجد میں تشریف لائے، اسے کاندھوں پر بٹھا کر ہدیہ اور تحفہ لایا جاتا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ ایک دفعہ خوبصورت جو ہے وہ لباس بھی آئے، کچھ زیورات بھی آئے، ایک ہار آیا نجاشی کی طرف سے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں یہ ہار عطا کروں گا۔ صحابہ کے ذہن میں خیال آیا وہ مومنین سے عائشہ صدیقہ کو عطا کریں گے، اتنے میں سرور کائنات نے وہ ہار حضرت امامہ کو جو چھوٹی سی بچی ہے انہیں عطا کر دیا، چھوٹی سی بچی کو عطا کیا کہ یہ ہار تم پہنو۔
کسی بچی کے جسم پر خوبصورت لباس کو دیکھ کر سرور کائنات خوش ہوا کرتے، یہاں تک کہ خوبصورت لباس ایک حلہ لایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حلہ ام خالد کو پہنایا، چھوٹی سی بچی ہیں ام خالد کو پہنایا، اور جب وہ حلہ حضرت ام خالد جو چھوٹی سی بچی ننھی بچی ہے ابھی، اس کے جسم اقدس پر اس حلہ کو رکھا گیا، پہنایا گیا، تو حضور سرور کائنات خود اپنی زبان اقدس سے اس کی تعریف فرما رہے ہیں۔ جو رب میرے محبوب کی تعریف قرآن حکیم میں کرتا ہوں، وہ محبوب جو ہے اپنی زبان اقدس سے کسی بچی خوبصورت حلہ کے پہنے ہوئے ایک بچی کی تعریف اس انداز میں، یا ام خالد، اے ام خالد، کتنا جچ رہا ہے تیرے بدن پر یہ لباس، کتنا جچ رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ 3 اگر بیٹیاں کسی کی ہوں، کتنی؟ 3 بیٹیاں اگر کسی کی ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہو، اچھا پہناتا ہو، اچھا کھلاتا ہو، اور اسی انداز میں ان کا بیاہ کر دے اچھے انداز میں، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت کیا ہے؟ واجب ہو گئی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی کی 3 نہ ہوں 2 ہوں، فرمایا اگر 2 بھی ہوں، اچھی پرورش کرے، اچھا پہنائے، اچھا کھلائے، اور پھر ان کا بیاہ کر دے، جنت واجب ہے، دوزخ حرام کر دی ہے اللہ نے، جنت واجب ہے، دوزخ اس پر حرام کر دی۔ اور فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی کسی بچی کی، یتیم بچی کی بھی ہو، اگر کوئی شخص پرورش کرتا ہو، یا اپنی بچی کی پرورش کی، 2 بچیوں کی بھی اگر پرورش کی، سرور کائنات نے فرمایا، مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ قیامت کے دن 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا، قیامت کے دن 2 بچیوں کی یا 1 بچی کی بھی کسی نے پرورش کی، اچھے انداز میں کی، پھر اچھا کھلایا پلایا، اچھا لباس پہنایا، پھر بیاہ دیا، تو قیامت کے دن سرور کائنات نے فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، وہ میرے ساتھ۔ حضور سرور کائنات نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ دیا، ملا دیا، اور فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، ملا ہوا ہوگا میرے ساتھ۔ ہے یہ تو دور جہالت کا وہ کفر ہے جو شاید ہے کہ جس میں ایک بچی کی پیدائش کا سن کر چہرہ اتر جائے، لوگوں کے سامنے آنے سے کترانے لگے، بندہ کیا ہو گیا، بیٹی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ جب اگر گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ وہ فرشتے آ کر دروازے پر اس گھر والوں کے لیے کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلام ہو، اے گھر والوں کیا ہو تم پر، وہ فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں۔ کسی گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہو، حضور نے فرمایا فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ روایت میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور میرے آقا کریم نے فرمایا، بیٹی کی پیدائش کے موقع پر فرشتے آئے اور اللہ فرماتا ہے کہ کمزور سی، سب سے کمزور سی مخلوق، کمزور انسان سے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، کمزور سی، سب سے انسانوں میں سب سے کمزور سی مخلوق، کمزور انسانوں کے ذریعے پیدا فرمائی، جو اس کی اچھی پرورش کر لے، جو اس کی اچھی پرورش کر لے، اس کی اچھی دیکھ بھال کر لے، اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا، حضور سرور کائنات سے بیان فرمایا، ایک بوڑھی، ایک مائی جو ہے، ایک والدہ، ایک ماں جو ہے، 2 بچیوں کو گود میں اٹھا کر لائی ہے اور اسے 3 کھجوریں ملی ہیں، اس نے ایک اپنی بچی کو دے دی، ایک بیٹی کو دی، ایک دوسری بیٹی کو دی، تیسری کو چاہتی تھی کہ وہ خود کھا لے، پھر اس کی ممتا جاگ گئی، اس کی ممتا جاگی، اس نے اس آخری کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی بچی کو دیا، دوسری بچی کو دیا،
سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اس کا اس عمل کو دیکھ کر بڑی متعجب ہوئی، اس کے اس انداز کو دیکھ کر میں تعجب ہوا۔ میں نے حضور کے سامنے اس والدہ کا ذکر کیا، فرمایا کہ اگر اس نے ایسی ہی پرورش کی ہے تو پھر اس پر جنت کو اللہ رب العزت نے واجب کر دیا ہے، یا فرمایا کہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اس کی دوزخ کی آگ کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ یہ انداز تربیت ہے، محبت کا انداز، شفقت کا انداز ہے۔ پڑھنے والا مسلمان کلمہ پڑھتا ہے نا، اس کو انسانی حقوق اس کے ذہن کے اندر القاء ہونے شروع، صحیح اور غلط کی تمیز اس بندے کے اندر خود ہی آنے لگ جاتی ہے۔ اس کا تو شعور ہی اکارت چلا گیا کہ جو صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر سکے، جو صحیح اور غلط کی تمیز، نیکی اور بدی میں تمیز نہ کر سکے، اور نیکی کو اس انداز میں، گناہ کو اس انداز میں کرے کہ معاذ اللہ نیکی سمجھتا ہو، اور نیکی کو کرتے ہوئے اسے شرمندگی ہوتی ہو۔ یہ شعور یعنی سوچ، اس سوچ پر موت کا قفل لگ گیا ہے، مردہ موت ہے، مردہ ہو چکا ہے، ضمیر ہی مردہ ہو گیا بندے کا۔ تو حقوق بتائے حضور سرور کائنات نے فرمایا یہ بچیاں ہیں جو حضور سرور کائنات کے استقبال کے لیے ہجرت کرتے ہوئے ان راہوں پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور گیت گاتی ہیں۔ ہم دیکھا نا سیرتی کتابوں کے اندر، بلا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، گیت دف پر جو ہے وہ گیت حضور کی آمد کے موقع پر بچیاں گیت گا رہی ہیں، جا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ھذا رسول اللہ قد جاء۔ اس انداز میں، ترانے کے انداز میں وہ پڑھ کے فرماتے ہیں حضور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ایک ایک بچی حضور کے سامنے سے ہو کر گزرتی، ھذا محمد صلی اللہ تعالی قد جاء، ھذا رسول اللہ قد جاء، یہ اللہ کے رسول۔ ہم نے نام سنا تھا، ہم کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد کے آخری رسول ہیں۔ ہم یہ کلمہ پڑھنے، اب ان کلمہ پڑھا تھا، آج وہ رسول ان کے سامنے ہے۔ بڑے آدمی ہو رہا ہے کہ حضور کی زیارت، جن بچیوں کو محبت سکھائی دی ان کے والدین نے کہ بھئی حضور ایسے دکھتے ہیں، حضور سے ایسے محبت کی جائے، تو بچپن سے جو محبت سکھائی گئی تھی آج وہ رسول ان کے سامنے موجود ہے۔ حضور کی تشریف لائے مدینہ منورہ میں، بچیاں سامنے سے گزرتی، ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، قد جاء، گیت گاتے ہوئے چل رہی ہے۔ ان کے اس ترانہ سن کر حضور سرور کائنات مسکراتے، حضور ان کے اس ترانہ کو سن کر کیا کرتے؟ مسکراتے۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ جب وہ بچیاں، ان بچیوں کو سرور کائنات نے مخاطب کر کے کہ اے بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھے چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کی نعم یا رسول اللہ، ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ جب چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا نا کہ اللہ کا آخری نبی حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ بچیوں کو جو زندہ درگور کرنے والی قومیں تھیں، انہوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اعتراف جرم بھی کیا، کلمے بھی پڑھے، اور پھر جب ماضی یاد آتا پھر حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ، فرمایا اسلام آ گیا، قبول اسلام کر لیا، ساری برائیاں ختم، اللہ نے مٹی ڈال دی ان برائیوں پر، اور دوبارہ نہیں کھولا جائے گا اس نامہ عمل کو جو اسلام سے پہلے تھا، اس نامہ عمل کو نہیں کھولا جائے گا، جو دور جہالت میں تم نے کیا اس کو نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے، اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ جس چیز کو اس نے معاف کر دیا اسے قیامت کے دن پھر کھول دے۔ یہ ہم انسانوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو معاف کرنے کے بعد
سال بعد پھر جھگڑا ہو جائے تو پرانے جھگڑے پھر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. 10 سال بعد یہ کیا تھا, 20 سال پہلے یہ کیا تھا, 5 سال پہلے یہ کیا تھا. یہ انسانی دستور ہے, اللہ کا یہ دستور نہیں ہے. کلمہ پڑھ لیا, دور جہالت میں جتنے گناہ ہوئے معاف کر دیے گئے, سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اسلام لانے کے بعد جو گناہ کر رہے ہو اس کا سوال ہوگا. اسی طریقے سے کوئی شخص اگر اسلام کے اندر, اسلام لانے کا مسلمان بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے, اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو توبہ کر لی سچی توبہ, بے ایمانی والی توبہ نہیں کہ دل کہے ابھی تو میری زندگی باقی ہے, تمہیں کیا معلوم باقی ہے کہ نہیں ہے. تم یہ تھوڑی ہے کہ جنازے پڑھتے ہو تو بزرگ 60 سال سے پلس کے لوگوں کے پڑھتے ہو نا, چھوٹے بچوں کے جنازے تمہارے سامنے سے نہیں گزرتے ہیں. چھوٹے بچوں کے جنازے, ایک بچے کو روتا ہوا دیکھا نا تو ایک صوفی نے دیکھا کہ بھئی یہ بچہ روتا ہے. اس نے کہا کہ تو اتنا کیوں روتا ہے؟ کہا جہنم کی آگ کو یاد کر کے, بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے, تجھے اس جہنم کی آگ. کہا کیوں مجھے بہلاتے ہو, سہلاتے ہو؟ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, آگ جب جلاتی ہے نا تو چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے, چھوٹی لکڑیاں جو ہے وہ پہلے ڈالتی ہے. توبہ کر لی سچی توبہ کسی نے تو پھر وہ جو پہلے گناہ تھے معاف, ختم, اس کا سوال نہیں ہوگا. لیکن اگر اصرار کر رہا ہے ایک بندہ, مصر ہے اپنے اس گناہ پر, اس کا سوال ہے. گناہ بھی کرتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے, ذہن میں یہ ہے کہ کل پھر کر لوں گا, پھر توبہ کر لوں گا. یہ توبہ نہیں ہے, یہ مصر ہے. یہ بندہ اس گناہ پر مصر ہے. ذنون میں ہاتھ میں شکار ہو گئی, آ رہی تھی مچھلی, بچی نے واپس دریا میں پھینک دی. کیا کرتی ہے اتنی دیر سے, یہ ایک شکار ہاتھ لگا تو نے اسے, کہا یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی. ایک چھوٹی بچی نے کہا یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی, ذکر کرنے والی زبان کو ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ اے حلال ہے, چھوٹی بچی اپنے انداز میں بول رہی ہے ذنون مصری سے. ذکر جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوگا اسے ہم پکا کر کھا لیں گے. رات ہو گئی, باپ سے کہنے لگی, چھوٹی بچی ذنون مصری اپنے وقت کا صوفی ہے, اس باپ سے وہ کہنے لگے اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر, اللہ اپنے غیبی خزانوں میں سے کوئی نہ کوئی رزق کا سامان بھیج ہی دے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نہیں اترا, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نہیں اترا. ایک لڑکی مسجد کے قریب میں جس کا نام قرآن حکیم نے کہا مریم ہے, وہ بند کمروں میں عبادت کرتی ہے, وہ بند کمروں میں عبادت کرتی ہے. باپ ماں نے منت مانی ہے کہ بیٹا عطا کرے, اللہ نے بیٹی عطا کی. کہا اس سے بہتر ہے, خود قرآن نے کہا بیٹے سے کیا ہے بہتر ہے, اپنی منت کو پورا کرو. منت, اب ایک تنہا کمرے میں, جس کمرے کے باہر تالا لگا ہے, جس کمرے کے باہر کیا ہے تالا لگا ہے, اور وہ اس اندھیرے اس کمرے کے اندر, تنہا کمرے کے اندر عبادت کرتی ہے. رزق آتا ہے, زکریا آتے ہیں, آ کر فرماتے ہیں کہ یہ کدھر سے؟ فرمایا میرے رب کی طرف سے, فرمایا میرے رب کی طرف سے. بند کمرے میں ذنون کی ایک چھوٹی بچی نے اس سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کر, رزق اللہ دینے والا ہے. شام ہو گئی, رات ہو گئی, تو پھر اللہ رب العزت نے رزق عطا کر دیا. رزق کیا کیا؟ عطا کر دیا. کتنے ہی سال ایسے آتے رہا, مہینوں آتے رہا ایسے رزق. ذنون کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید میری عبادات کی وجہ سے آتا ہے. ذنون کے ذہن میں یہ خیال آیا, وہ یہ سوچتے تھے شاید بڑی ریاضت, بہت عبادات, نماز, نوافل, آہوزاری کرتا ہوں تو اللہ رب العزت یہ غیبی رزق جو ہے وہ عطا کر رہا ہے. اللہ کا کرنا ہے, اللہ کی مخلوق ہے. بیٹی کو حضرت ذنون مصری سے کھینچ لیا, اپنی طرف بلا لیا. جیسے ہی بیٹی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی, وہ رزق جو تنہائیوں میں آ جایا کرتا تھا, آسمان سے اتر آیا کرتا تھا, وہ آنا بند ہو گیا. ذنون اپنی ذات سے کہنے لگے تیری عبادات کی وجہ سے نہیں, ایک بیٹی کی وجہ سے
جس کی تو پرورش کر رہا تھا، اس بیٹی کی وجہ سے تجھے رزق کے خزانے غیب سے اللہ عطا فرما رہا تھا۔ تو سمجھتا ہے کہ تو رزق کا ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کا، اپنی بیٹی کا، اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا تو ذمہ دار ہے؟ نہ، اللہ ذمہ دار ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات مبارکہ ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم کوشش کرو، تمہاری کوشش کا تمہیں مل جائے گا۔ نہ بھی کرو کہ جنگل کے اندر شیر ہے، جنگل کے جو جنگلی جانور ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ خود ہی بھاگتے ہیں لیکن جو پنجروں میں قید ہیں ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ مل رہا۔ تمہیں توکل، حضور نے فرمایا ان چڑیوں کو دیکھو اور توکل، صبح اڑتی ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں، چگتی ہیں اور دوبارہ آ جاتی ہیں۔ ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے کہ کسی بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، جاتی ہیں اللہ بھروسے پر۔ اگر ایک بندہ اللہ پر اتنا بھروسہ کر لے جیسے یہ چڑیاں توکل کر رہی، اتنا تو بھروسہ کر لو، اتنا بھروسہ۔ صبح اٹھ کر کھاتی ہیں، دوبارہ اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہیں، اسی بھروسے پر کہ جس نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلا دے گا، جس نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلا دے گا۔ اتنا توکل تو کریں۔ آپ تو ماشاءاللہ لہیم شہیم ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، لیکن بھروسہ کیا ہے؟ اس مسلمان بندے کا بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ یہ سامنے سے کالی بلی ہے تو یہ تعویذ کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی میرے پر اثر ہو گیا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس کی آنکھ ہلکی سی پھڑک جائے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ طاقتور لئیم شہیم آدمی ہے، لیکن کیا ہے؟ توہمات پرست ہے، بھروسہ ہی نہیں اللہ کی ذات پر۔ کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صبح پڑھتا ہے لیکن اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ کریں، آپ کی مشکلات ویسے ہی وہ رب حل فرما دے گا، آپ کی مصیبتیں ویسے ہی دور ہو جائیں گی، کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صبح و شام پڑھنے والا بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے بھروسہ نہ ہو، اسے اگر یہ بھروسہ نہ ہو تو وہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ تو میرے سرور کائنات، جب یہ چشم فلک نے یہ نظارہ کہ اللہ کریم محبوب وہ صرف یہ نہیں کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی کاندھوں پر اٹھا کر گھوم رہے، بیٹیوں کو بھی کاندھوں پر اٹھا کر ان کے ترانے، ان کے گیت بھی سن رہے ہیں، ان کا انداز محبت یہ ہے، گیت بھی سن رہے ہیں۔ ان کا انداز محبت یہ ہے کہ وہ فرمائے کہ جو پرورش کرے تو قیامت کے دن میرے ساتھ، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں جوڑ کے سرور کائنات نے فرمایا، جوڑ کر فرمایا ایسے ہوگا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اچھی پرورش کر دے گا، اچھے انداز میں بیاہ کر دے گا، اس کے لیے جنت کو واجب، جہنم کو حرام کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اس کی کھال پر آگ نہیں آئے گی، جنت اس پر واجب ہے۔ یہ انداز ہے میرے آقا کریم کا، یہ دین اسلام ہے۔ پڑھنے والے، ماننے والے اگر دین کی ان بنیادی تعلیم سے ہی بالکل بے بہرا ہو، معلوم ہی نہ ہو اسلام کہتا کیا ہے، حضور کا انداز تبلیغ کیسا ہے۔ میرے آقا کریم کے سامنے اگر کوئی بچی آتی تو اس کے ساتھ کیا شفقت والا انداز ہے، محبت والا انداز ہے۔ خود حضور محبت فرماتے ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں میں چھوٹی عمر میں سرور کائنات، باہر جو ہے وہ تماشا دکھانے والے کچھ لوگ آئے جو عید کے موقع پر تماشا کرتے، حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ دیکھنا چاہتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں حضور کے ساتھ، حضور نے اپنی ہتھیلی مبارک ایسے رکھی، میں نے تھوڑی اس کے اوپر رکھ دی۔ کیا خوش نصیب ہے، کیا خوش نصیب ہے۔ میں کتنی ہی دیر حضور پوچھتے عائشہ بس، فرمایا اور دیکھنا ہے۔ حضور بارہا پوچھتے، دیکھ لیا بس، تھک گئی نہیں اور دیکھنا، یہاں تک کہ پھر میں نے خود عرض کی یا رسول اللہ بس دیکھ لیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں اپنی گھوڑیوں کے ساتھ کھیلتی، ان گھوڑیوں کے اندر ایک گھوڑا بھی ہوتا۔ حضور سرور کائنات تشریف لائے، عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا گھوڑے ہیں۔
فرمایا اس کے اندر اس ایک گھوڑے کا تو پر بھی ہے، بھلا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں، گھوڑوں کے بھی جو ہے وہ پر ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا سلیمان کے گھوڑے کے بھی پر تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کی اس بات کو سن کر سرور کائنات مسکرا دیے۔ ام المومنین فرماتی ہے میری چھوٹی، ان کے بچپن کا عمر ہے، جو بچپن کا زمانہ ہے، میری سہیلیاں میرے ساتھ کھیلتی، اور جب وہ سرور کائنات کو آتا ہوا دیکھتی تو وہ آگے پیچھے ہو جاتی۔ میرے کریم آقا کا انداز ہے، میرے کریم آقا کا انداز ہے کہ آگے پیچھے وہ ہو جاتی۔ حضور سب کو باری باری جا کر بلاتے، جمع کرتے کہ جاؤ جا کر کھیلو۔ حضور ان کے پیچھے جا کر انہیں بلاتے، ان بچیوں کو بلاتے جاؤ جا کر کھیلو۔ تمہیں اس سے زیادہ شفقت کیا ملے گی؟ کسی مذہب کے اندر نہیں ہے یہ انداز، اس انداز کی تعلیم نہیں ہے جس انداز میں تمہیں تمہارے کریم آقا نے، ہمارے آقا نے حقوق بتائے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ والدین نے اپنے حقوق ہیں، ان کو حقوق کو تم نے پورا کرنا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، تمہارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، تمہارے یہ نہیں کہ پڑوسی جو تمہارے گھر کے ساتھ، تمہارے ساتھ جلیس جو لوگ بیٹھتے ہیں مجلسوں کے اندر، اس کے بھی حقوق ہیں۔ نے فرمایا جلیس جو مجلس کے ساتھی ہے نا، ان کے بھی حقوق کہ تم ان کا کاندھا پھنانتے ہوئے نہ آؤ۔ تمہیں برا لگتا ہے کہ نہیں کہ تمہارے اوپر سے، تمہارے کاندھے کے اوپر سے ایک بندہ پاؤں رکھتے ہوئے چل جائے؟ برا لگتا ہے کہ نہیں بابا؟ تو تم دوسرے کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ یہ حقوق ہیں، تمہاری جلیس کے حقوق ہیں۔ پھر اگر صف میں جگہ ہو تو فرمایا سرور کائنات کے صفوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بناؤ، دل کو تنگ نہ کرو، جگہ بناؤ ایک دوسرے کے لیے۔ جلیس جو مجلس کے ساتھی ہیں ان کے یہ حقوق ہیں۔ تمہارے پڑوسی، حضور نے فرمایا پڑوسیوں کے حقوق ہیں کہ اتنی اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ اب جو ہے وراثت میں بھی شاید پڑوسیوں کا حق ہوگا، اتنی اللہ نے تاکید فرمائی کہ وراثت میں بھی اللہ رب العزت شاید پڑوسیوں کے حقوق رکھے گا کہ پڑوسیوں کو اتنا دیا جائے۔ بوڑھے والدین کے ہیں، ماں کا الگ ہے، باپ کا الگ حق ہے، بھائیوں اور بیٹیوں کا الگ ہے۔ یہ صرف نہیں بیٹیاں، بلکہ اگر کسی نے اپنی بہنوں کی بھی اگر پرورش کی ہو، ان کو اچھا کھلایا پہنایا ہو، اور ان کا جو ہے اچھا بیاہ جگہوں پر کر دیا ہو، تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ حضرت جابر سے سرور کائنات نے پوچھا جابر کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ چھوٹی جو ہے وہ بہنیں ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، اگر کنواری ہوتی تو وہ خود اپنے آپ، یہ تھوڑی سمجھدار اس لیے لے کر آیا، صاف ستھرے لے کر آیا ہو۔ جابر کے اس جملہ کو سن کر میرے کریم آقا کے چہرہ روشن پر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ جابر بن عبداللہ، یہ انداز ہے میرے آقا کریم کا۔ دین کی تعلیم بچوں کو جوان ہونے کے بعد نہ دے، بچوں کو بچپنے سے دیں، چلنا سیکھیں۔ ام خالد فرماتی ہے میں وہ بیٹی ہوں، میں وہ پہلی بیٹی ہوں جس نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ سب سے پہلی میں ہوں ام خالد۔ یہ وہی ام خالد جس کو آقا علیہ السلام نے جو ہے حلہ پہنایا اور پھر اس کی تعریف بھی کی۔ وہ جوان ہونے کے بعد دین کی تبلیغ جب فرماتی تو عذرائے تکبر نہیں، عذرائے تشکر، یہ بات لوگوں کو بتاتی کہ میں وہ پہلی بیٹی ہوں، وہ پہلی بچی ہوں جس نے کتابت کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، قرآن حکیم کی کتابت کی ہے۔ بچپنے سے دے، جب وہ بولنا سیکھے تو اس کی زبان پر پہلا کلمہ جو ہے وہ خود بخود جاری ہو جائے، اللہ رسول کا نام آ جائے، اس کی تربیت دے۔ اللہ رب العزت بہترین تربیت، اسلامی تربیت کرنے کی ہمیں اپنی اولاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔